دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے آخری وار، آخری چوٹ، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، بڑا پارا ہوتا ہے. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، آج سے ہی مڑ کے واپس آ جاتے ہیں. اور ان کیس کوئی بندہ جو ہے وہ آخری وار کے پاس پہنچ بھی جاتا ہے تو تھک کر جاتا ہے. وہی والا ٹائم جو ہوتا ہے نا، یا وہی والی چوٹ، وہی ہمیں سب کچھ دے سکتی ہے جو ہم لینا چاہتے ہیں. چھوٹا سا واقعہ ہے، گوشت گزار کرتا ہوں. 2 بھائی تھے، اور دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی تو اللہ کے بتائے ہوئے رستے، اس کے اوپر چلنے والا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا. لیکن جو دوسرا تھا نا، اس کے لیے ہر ایک چیز صرف پیسہ، حلال حرام کوئی فرق نہیں، راشی، یعنی کہ ہر خوبی، ہر خامی جو ہے وہ اس میں تھی. پیسے کو پانے کے لیے بڑا پورا آسائش اس کی زندگی، بچے، بیوی. لیکن وہ جو دوسرا بندہ تھا نا، یعنی کہ دوسرا بھائی جو اللہ کے رستے پہ چل رہا تھا، اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چل رہا تھا، حرام سے بہت دور، گھر کے اندر تنگ دستی تھی. بیچارہ جب بھی شام کو گھر آتا، وہی 100-50 جو دیہڑی ہوتی تھی لے کر کے آنی، تو آگے سے بیگم کی چاڑیں ڈیلی سننے کو ملنی. اب بیگم کی پرابلم یہ تھی کہ جب وہ دوسری اپنی درانی یا جٹھانی جو بھی تھی اس کو دیکھتی تو اس کو جیلسی محسوس ہوتی تھی. روز تانے دینے، لیکن کرتے 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 بات یہاں تک آ گئی، یعنی پیک پہ آ گئی. ایک دن اس نے کہہ دیا کہ میاں باڑ میں گئی تمہاری یہ حلال اور حرام کی ڈیفینیشن، مجھے تو ایسی زندگی چاہیے جیسی اس کی زندگی ہے. اب بندہ مجبور کیا کر سکتا تھا، لیکن اللہ سے ڈرنے والا بھی. اس نے اگلے دن یہ کیا کہ اپنی بیگم سے کہا کہ مجھے صرف 30 دن کا ٹائم دو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی جو ہے وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اچھی ہو جائے گی. صبح صبح اٹھا، پٹکا جو ہوتا ہے کندھے پہ رکھا، کرنے کے لیے تو کچھ تھا نہیں، پلان کوئی تھا نہیں، آئیڈیا کوئی تھا نہیں. ایک ندی کنارے جا کے بیٹھ گیا، اسی ذات سے تاریں جوڑ کے کہ اللہ میں نہیں چاہتا کہ میں حرام کی کمائی گھر لے کے جاؤں، یا تیرے سے کوئی ایسا ذریعہ مانگوں کہ جو جائز نہ ہو، لیکن میری بھی یہ مجبوری ہے، کیا کروں، تو ہی میرے مسئلوں کو سلجھانے والا ہے، سلجھا اب اس کو. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، حتیٰ کہ کرتے کرتے 28 اور 29 دن ہو گئے. بیگم نے وارننگ دی کہ میاں صرف 1 دن رہ گیا ہے، آپ نے کہا تھا کہ 30 دن کے بعد آپ کی زندگی جو ہے وہ اس سے، یعنی کہ جو میری دیورانی ہے اس سے اچھی ہو جائے گی، 1 دن رہ گیا. ہمت ہار گیا، وہی اس کا آخری بار. اس دن وہ ندی پہ نہیں گیا، ایک ایسے اڈے پہ چل گیا جہاں پہ یہ جو ناجائز قسم کے کام ہوتے ہیں نا وہ ہوتے تھے. جا کے ان سے مدد کی اپیل کی کہ میاں جو کہو گے میں کروں گا، میری کوئی شرط نہیں، بے شک وہ جائز ہے ناجائز ہے میں کروں گا، لیکن مجھے یہ چیزیں چاہیے، گاڑی بنگلہ گھر ہر ایک چیز چاہیے. حامی بھر لی، نوکری شروع ہو گئی. شام کو جب گھر آیا، بھی ملا کچھ نہیں ہے، صرف حامی بھری ان لوگوں نے، یہاں پہ وہ گیا ہے انہوں نے صرف حامی بھری ہے. شام کو جب گھر آیا تو بیگم بڑی خوش، مالائیں پہنی ہوئی ہیں، ڈریسنگ اچھی، گھر کے اندر کئی طرح کا لگژری قسم کا سامان. اب وہ بندہ جو ہے وہ اکا بکا کہ یہ کہاں سے آیا. پوچھا کہ بیگم یہ سب کچھ، تو بیگم نے کہا میاں وہ جو آپ نے بندہ بھیجا تھا نا، آج آپ کام پہ کیوں نہیں گئے، علامہ دینے آیا تھا. کہہ کے گیا ہے کہ آپ کی میاں جو ہے وہ 29 دن کام پہ آتے رہے اور یہ اس کا اجر، یعنی کہ یہ اس کی مزدوری ہے. لیکن آج وہ کام پہ نہیں آیا، اگر آج بھی وہ کام پہ آ جاتا تو شاید یہی والی جو مزدوری ہے یہ 70-80 گنا زیادہ اس کو ملتی. بڑا دکھ ہوا جو آپ آج کام پہ نہیں گئے، نہیں تو آج وہ جو 70-80 گنا جو آسائشیں ہیں جو ہم کو نہیں مل پائیں وہ بھی مل جاتی. تو میاں جو ہے وہ تو سمجھ گیا کہ میں تو 29 دن اسی ذات سے جڑا رہا ہوں، اسی سے مانگتا رہوں. خیر کھانا وانا کھایا، سو گیا. اگلے دن صبح اٹھا،
باڑ میں گئی یہ دنیا، باڑ میں گئی یہ داری، اسی ندی پہ جا کے صرف اسی ذات سے جا کے تارے پھر دوبارہ سے جوڑ لی کہ اللہ مجھے اب کچھ بھی نہیں چاہیے۔ 29 دن اس کی محنت کے، میں نے صرف سمجھانے کی غرض سے یہ آپ سے ایگزامپل جو شیئر کیا کہ 29 دن اس ذات سے وہ مانگتا رہے، لیکن وہ آخری لمحہ 30واں دن وہیں سے وہ ہمت ہار گیا۔ امتحان تو امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور ہر ایک چیز کا اینڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، اور اینڈ کو پار کرنے سے ہی آپ ونر ہوتے ہیں، آپ کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کو حاصل ہوتے ہیں، منچائی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں، لیکن پرابلم وہی کہ اینڈ کے اس پار جانا، آخری چوٹ کو لگانا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہم سبھی لوگوں کو باہمت رکھے، وہ جو آخری چوٹ لگانی ہے نا تب تک، اور ہمارا جو عقیدہ ہے، اپنی ذات کے اوپر بھروسہ ہے، اس کو بھی قائم رکھے۔ اپنا ڈھیر خیال رکھے گا، اور اپنے اس والے چینل کا بھی۔ پھر ملنے ہیں، دیو اجازت، رب دے والے۔